ہیلو ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف عامر موسیٰ پوڈ کاسٹ. آج میرے ساتھ میرے ٹیچر حفیظ طاہر صاحب موجود ہیں. حفیظ طاہر صاحب کو کون نہیں جانتا. ہماری پی ٹی وی کی ارلی ایرا میں بہت مشہور ڈرامہ چلتا تھا اینک والا جن. اینک والا جن ڈرامے کو بنانے سے لے کر اس کی ایگزیکیوشن تک, اس کی رائٹنگ سے لے کر اس کی ایگزیکیوشن تک, ہی از دا مین بیہائنڈ دس آئیڈیا. تو ہی از مائی ٹیچر آلسو, کہ میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا ہوں ریگارڈنگ اینک والا جن ڈرامہ اور ان کے اپ کمنگ پروجیکٹ. اس حوالے سے سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں عامر. آئی ایم ہیپی کہ تم آئے ہو, کیونکہ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ جن بچوں کو پڑھایا ہو وہ کام کر رہے ہوں اور کامیاب ہو رہے ہوں. سر آپ کی دعاؤں سے ہی ہے ماشاء اللہ. ہاں, میں ابھی پچھلے دنوں ایک چینل میں انٹرویو دینے گیا, تو وہاں جو اینکر پرسن تھی جی اس نے اپنا تعارف کرایا کہ سر میں آپ کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں. ماشاء اللہ. اچھا, مجھے تو یاد نہیں تھا, صحیح. بٹ شی واز سو گڈ. اوکے. اتنا اچھا اس نے انٹرویو کیا اور اتنا وہ شارپ مائنڈیڈ. اور تو اس طرح پھر اگر بچے اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے فلورش کرتے ہیں تو اس کی خوشی تو پھر لگانے والے کو ہوتی ہے. سر جی یہ زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو یہ بھی اس چیز کا بھی یقین ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یار بچے اتنے شارپ مائنڈ اور ماشاء اللہ فیلڈ میں گزرتے دن کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اویئر ہیں اور ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل. سر کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے بالکل. لائف صحیح چل رہی ہے؟ لائف از ونڈرفل. لائف از آلویز ونڈرفل. اچھا. اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے الحمد للہ. اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں. صحیح. اور نو ریگریٹس. اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ماشاء اللہ. کہ اگر صرف شکر ہی کرتے رہیں تو وقت کم ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سر آج کل کیا مصروفیات چل رہی ہیں آپ کی؟ آج کل میں پڑھا رہا ہوں, زیادہ تر پڑھا ہی رہا ہوں. صحیح. اور اس میں تقریباً ہر بڑی یونیورسٹی میں ایک دو کو چھوڑ کے پڑھایا. پہلے تمہیں پتہ ہے پنجاب یونیورسٹی میں, جی جی سر. پھر شروع میں نے بی این یو سے کیا تھا, اس کے صحیح. بعد پھر پی یو میں آنے سے پی پہلے. یو میں آنے سے پہلے. اور رائٹ. اور پھر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا صحیح. میں 3 سال اسسٹنٹ پروفیسر رہا. ماشاء اللہ. اس کے بعد آئی اے سی چلا گیا, وہاں پہ میں ایسوسیٹ پروفیسر تھا. اور آج کل میں یو ایم ٹی میں پڑھاتا ہوں. صحیح صحیح صحیح. سر جی یہ ٹیچنگ کے علاوہ بھی کوئی کریٹیوٹی کی فیلڈ میں آپ کی, جس طرح آپ نے اس زمانے میں نام بنایا تھا جس زمانے میں جیمز کیمرون نے اپنی ٹائٹینک بنا دی تھی, تو آج کل بھی کوئی کام چل رہا ہے اس حوالے سے؟ آج کل میں پروڈکشن تو کوئی نہیں کر رہا, بٹ آئی ایم رائٹنگ مینی تھنگس. ایک ناول لکھ رہا ہوں. صحیح. اور تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ میری پہلے کئی کتابیں چھپی ہیں. جی جی سر. 3 شاعری کی ہیں, 2 اردو کی کتابیں ہیں, ایک پنجابی شاعری کی کتاب ہے, اور ایک ناول ہے جس پر مجھے بیسٹ فکشن کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے. ماشاء اللہ. اور ایک کتاب میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی ہے, ڈاکومنٹری پروڈکشن ہینڈ بک. وہ ابھی یو ایم ٹی پریس کے پاس پڑی ہے, دیکھیں وہ کب چھاپتے ہیں. اپنی ایک بایوگرافی لکھ رہا ہوں جو ہم سب ویب سائٹ پہ قسط وار چھپ رہی ہے. صحیح صحیح. ایک ناول زیر تحریر ہے, ابھی زیر طبع تو نہیں ہوا. تو باقی اس طرح ایک ایکٹیویٹی اور نئی نکلی ہے. میں نے ابھی ریڈیو پاکستان کے لیے ایک ڈرامہ لکھا ہے. صحیح. ان کی 50 منٹ کی سلاٹ میں. صحیح. وہاں بسرا صاحب ہمارے دوست ہیں, اسٹیشن ڈائریکٹر. ہی از ویری کریٹیو پرسن. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ڈرامہ لکھتے ہیں. صحیح. تو وہ لکھا ہے. صحیح. اب سر ایک بات بتائیں ذرا, تھوڑا سا شروع سے شروع کرتے ہیں. شروع سے شروع کرتے ہیں. اچھا فکر ہے. تو سر جی ہوتا ہے نا کہ خاندان میں ایک روایتی ایک بزنس مین ہوتا ہے, اس کی آگے نسل در نسل بزنس مین بنتی آتی ہے, بزنس چلتا آ رہا ہے, خاندانی وراثت میں بزنس چلتا ہے. آپ نے جس دور میں یہ کریٹیو فیلڈ میں قدم رکھا تھا, کیا آپ سے پہلے آپ کے آباء و اجداد میں کوئی بڑے آلریڈی موجود تھے اس فیلڈ میں؟ بالکل بھی نہیں. میں تو پہلا بچہ تھا جو اسکول گیا تھا. اس سے پہلے ہماری فیملی میں کبھی کوئی اسکول ہی نہیں گیا تھا. صحیح صحیح. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیسٹنی بنائی تھی, میرا پیشن تھا کہ میں نے ٹیلی ویژن پہ کام کرنا ہے اور ڈائریکٹر بننا ہے اور پروڈیوسر بننا ہے. تو بس اس طرف کوشش کرتے رہے. سر آپ نے یہ ابھی ورڈ بولا میرا پیشن تھا, دیٹ واز یور پیشن. تو جس دور میں آپ بات کر رہے ہیں اس دور میں تو اتنا گلیمر بھی نہیں تھا, اتنا سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. تو اس دور میں اتنی مطلب انکلینیشن کیسے ملی, اتنا لگاؤ کیسے ہوا اس فیلڈ کے ساتھ؟ کوئی رول ماڈل بنایا کسی کو؟ ہوا یہ کہ رول ماڈل تو کوئی نہیں تھا. بس یہ تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو میرے ابا جی وہاں ہوتے تھے کویت میں, تو وہ ایک ٹی وی لے کے آئے تھے. صحیح. وہ 16 انچ کا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا.
جس پہ پروگرام چلتے تھے شام 6 بجے سے کہ 9:30 تک، اور بس ایک دن چھٹی ہوتی تھی ہفتے میں، تو وہ ہم بڑے شوق سے دیکھتے تھے. نہ صرف میں بلکہ گلی محلے کے بچے بھی ہمارے ذہن میں آ جاتے تھے اور ہم مل کر اس کو دیکھتے تھے. اس سے پہلے ریڈیو تھا، ریڈیو سنتے تھے. مجھے ریڈیو بڑا انسپائر کرتا تھا کہ ان کے ڈرامے ریڈیو کے کمرہ بند کر کے پردے گرا کے اور امیجن کرتے تھے کہ کیا اپنے ہو رہا آپ کو ہوگا، ویژولائز کرتے تھے. ویژولائز کرتے تھے. پھر جب ٹی وی آ گیا تو ٹی وی نے مجھے بڑا اپنی طرف کھینچا. اتنی جیسے گریوٹی ہوتی ہے نا، فورس آف گریوٹی، جی جی تو وہ ٹی وی کا سیٹ جو تھا وہ میرے لیے ایک کشش ثقل تھا. اور میں پروگرام دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ یس، وہاں کام کرنا جا کے، ہاں، دیٹ از ایکچولی مائی فیلڈ، آئی ہیو ٹو بی دیئر. میں نے یہ کرنا. اوکے. اس کے بعد جب ذرا سا آگے بڑھے، کالج میں گئے. پہلے اسکولنگ کی، ایک اچھے اسکول میں پڑھتے رہے، پھر پکے اسکول میں چلے گئے، پھر میٹرک کیا. اب جب ایک بالا اسکول میں ہم 6ٹھی سے 10ویں تک تھے تو وہاں پہ ایک ڈرامٹک کلب ہوتی تھی، بزم ادب. صحیح سے. اس میں چھوٹے موٹے اسکٹس میں کرتا تھا، اور ساتھ اور دوست بھی تھے جو بعد میں ٹی وی کے ایکٹر بھی ہوئے، مختار احمد شاد اور مستجاب، رشید علی وغیرہ. اس کے بعد جب اسلامیہ کالج ریلوے روڈ گئے تو وہاں ان کے اسٹیج پہ کام کرنے کا موقع ملا، ڈرامٹک کلب میں. اوکے اوکے. بس وہاں سے پھر لت لگ گئی. صحیح. تو سر اس دوران آپ کے فادر نے یا آپ کی فیملی ممبر نے نہیں آپ کو روکا کہ نہیں بیٹا یو ہیو ٹو کبھی بھی فوکس آن نہیں، یور کبھی بھی اسٹڈی؟ نہیں. اس لیے کہ میرے پیرنٹس میرے پاس نہیں رہے. میرے پیرنٹس چلے گئے تھے کوئٹہ، میں لاہور میں آل الون تھا، اور اپنے سارے ڈیسیژن میں خود لیتا تھا. کس کالج میں جانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، سب میرے اپنے ڈیسیژن تھے. صحیح مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ نہیں ہونے دیا اور صحیح راستے پہ رکھا. صحیح صحیح صحیح. تو آپ کے جو آپ کتنے بہن بھائی ہیں سر؟ ہم 3، 2 بھائی ہیں اور 1 بہن. صحیح. تو آپ کے باقی بہن بھائی بھی اسی فیلڈ میں؟ ہاں، ناٹ ایز سچ، وہ ہیں آرٹس میں. میرا بھائی تو خیر ایکٹر رہا میرے ساتھ، اینک والا جین میں اس نے کام کیا، یا ماگ کے نام سے. صحیح. اور میری جو بہن ہے وہ فائن آرٹ میں ماسٹرز ہے. ماشاء وہ اللہ. پینٹنگ کی ٹیچر رہی ہیں ساری زندگی. انہوں نے کریسنٹ اسکول میں بچوں کو پینٹنگ سکھائی ہے، صحیح اور کیلیگرافسٹ ہیں بہت اچھی. صحیح تو وہ بھی ایک طرح سے ہمارے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں. صحیح صحیح. حفیظ صاحب، سوری سر، آئی ووڈ لائک ٹو کال یو سر. شور. تو سر جی، بڑی اچھی ایک آپ کی ایک موٹیویشن سی اسٹوری ہے. تو آپ کو پہلے مرتبہ کب ریئلائز ہوا کہ یار اب مجھے نا ڈائریکشن کی طرف آنا چاہیے؟ کیونکہ ڈرامٹکس کلب سے آپ نے بتایا کہ کالج سے اسٹارٹ ہوا، وہاں سے آہستہ 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 بنتے گئے، پھر آپ کی پی ٹی وی میں جاب ہو گئی، ٹھیک ہے، ایز پروڈیوسر. آپ نے اسٹارٹ ایز پروڈیوسر ہی کیا تھا سر؟ نہیں، وہ ایسا ہے کہ ڈائریکشن کی طرف میرا آنا جو ہے نا وہ اسٹیج سے جڑا ہوگا. میں تھیٹر کرنے کا مجھے شوق تھا. اس سے میں نے 2-3 ڈرامے، بلکہ 6-7 ڈرامے جن میں نے ایکٹنگ کی. تو ایک میرا دوست ہوتا تھا، کلاس فیلو تھا، سجاد حیدر، آج کل لنڈن میں ہوتے ہیں. وہ ایک بڑے اچھے رائٹر تھیٹر کے، اسٹیج کے، اور وہ بڑے اعلیٰ قسم کے ایکٹر تھے، اور ڈائریکٹر تھے اور رائٹر تھے. تو میں نے ان کو اسسٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا. ڈائریکشن میں، صحیح صحیح. تھیٹر کی ڈائریکشن میں. تو وہ مجھے محبت سے ڈپٹی کہتے تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر. تو اب بھی مجھے وہ کبھی فون آئے تو ڈپٹی کہتے ہیں، ڈپٹی ترقی عالم. تو وہ پھر سیکھنا شروع کر دیا کام. پھر جب ٹی وی بھی گئے تو میں پروڈکشن اسسٹنٹ گیا تھا. صحیح صحیح. اس کے بعد میں اسسٹنٹ پروڈیوسر ہوا، اس کے بعد پروڈیوسر ہوا. صحیح صحیح صحیح. تو یہ ایک سفر ہے، محنت کا، صبر کا، حوصلے کا، پرسسٹنس کا. آپ اللہ نے تعالیٰ آپ نے انعام کس دیا. ایج میں پی ٹی وی میں اسٹارٹ کیا تھا سر؟ میں نے 1980 میں شروع کیا تھا، 1980 میں. لیکن اس سے پہلے میں پی ٹی وی کے لیے اسکرپٹ لکھتا تھا. صحیح 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 صحیح، بالکل ٹھیک. سر جی ایک بات بتائیں، مجھے آپ کی گفتگو میں نا تھرو آؤٹ بڑی کریٹیوٹی نظر آ رہی ہے. تو لیکن اس سے پہلے میں نے ایک کویشچن پوچھا، آپ نے اس کا بڑا کلیئر کٹ آنسر کیا کہ نہیں میری فیملی میں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا ایسا ہاں، کوئی کوئی بھی بچہ. نہیں تھا. تو یہ بھی ایک گاڈ گفٹیڈ آپ کی چیز مل گئی تھی آپ کو کہ آپ کو لکھنے کا بڑا شوق تھا، کریٹیو فیلڈ میں شروع میں رہنے کا ہی شوق تھا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دے کے بھیجتا ہے. بالکل صحیح. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ نے صلاحیت نہیں دی. صرف یہ ہے کہ ہم اس کو ڈسکور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے.
اس کو ہم اس صلاحیت کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا ہمیں کیا ایسی انوائرمنٹ ملتی ہے جس میں ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس کو فلورش کر سکتے ہیں. تو یہ کافی سارے فیکٹرز ہیں جو آدمیوں کو آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں، لیکن صلاحیت سب کو ملتی ہے. آپ اگر کوئی سنگر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، تو آپ اس کو گانا نہیں سکھا سکتے. اگر کوئی نان ایکٹر ہے تو آپ اس کو ایکٹنگ نہیں سکھا سکتے. اگر کوئی شعر نہیں کہہ سکتا تو آپ اس کو شاعر نہیں بنا سکتے. اگر کوئی پینٹ نہیں کر سکتا تو آپ اس کو پینٹر نہیں بنا سکتے. تو یہ ساری ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو وہ تخلیق کی صلاحیت جو ہے وہ اپنے نائبین کو ضرور دیتا ہے. خدا نے فرمایا نا کہ میں نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا. تو خلیفہ یا نائب جو ہوتا ہے اس میں خالق کی کچھ نہ کوئی صلاحیت کا کچھ تھوڑا سا پورشن ضرور ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ جتنا چاہے آپ کو دے دیتا ہے. جتنا چاہے آپ، وہ بے نیاز ہے، وہ بے جتنا آپ نیاز ہے، کو چاہے. کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، بالکل صحیح، بالکل. کسی کو تھوڑا سا دے دیتا ہے، لیکن دیتا ضرور ہے. سر ایک بات بتائیں، یہ کویشچن مجھے لگتا ہے پوچھنا بھی آپ سے ہی بنتا ہے، کیونکہ یو آر دا ریئل پرسن ٹو آنسر دیٹ کویشچن. آپ کے نزدیک کریٹیوٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں، کریٹیوٹی دراصل تو یہ خدا کی صفت ہے، اور ہم کون ہیں تخلیق کرنے والے. لیکن جو تھوڑا بہت اس نے دیا ہے اس کے لحاظ سے میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ کریٹیوٹی ایک نئے جہان کی تخلیق ہوتی ہے. یعنی ایک ایسا جہان جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا. صحیح. ٹھیک ہے، اس میں ایلیمنٹس اسی دنیا سے ہوتے ہیں، اسی جہان سے ہوتے ہیں، لیکن ان کو جب ہم ملا کر ایک نئی ریسیپی بناتے ہیں تو اس کو ہم تخلیق کہتے ہیں اور کریٹیوٹی کہتے ہیں. اور وہ جو ریسیپی ہے وہیں پہ آپ کی صلاحیت کا پتہ لگتا ہے کہ آپ نے وہ ریسیپی کیسی بنائی. بالکل ٹھیک. تو سر اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کچھ بھی اوریجنل نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. ہاں، کچھ بھی تو نہیں. ہم ایک دوسرے سے کیچ کر کے، ایک دوسرے سے اٹھا کے، سوچ کو اٹھا کے، ایک دوسرے کی چیزوں کو اٹھا کے، ایک دوسرے کے خیالات کو پک کر کے ہم اپنی ایک تخلیق اپنی کرتے ہیں. ایک نئی چیز بنا دیتے ہیں. ہاں اس جی. کی اب جیسے فرض کریں، میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاؤن ٹو ارتھ، کہ جیسے پلاؤ بنانا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، دنیا میں 10,000 لوگ پلاؤ بناتے ہیں، کروڑوں لوگ بناتے ہیں، ہر شخص کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ کیا کہ کتنی مرچ اور نمک کی پرپورشن کیا رکھنی ہے، چاول کون سے استعمال کرنے ہیں، بالکل ٹھیک. چکن کیسا ہوگا یا گوشت کیسا ہوگا. اس کے بعد کیا اس کو ہلکی آنچ پہ بنایا گیا ہے یا تیز آنچ پہ بنایا گیا، بالکل ٹھیک. پانی کتنا ڈالا گیا، بالکل. کیا اس کو خشک رکھا گیا یا یخنی میں بنایا گیا. یعنی اسی طرح کی اگر اس کو ایکسپینڈ کریں، اب پروڈکشن میں آئیں تو اس میں وہی شاٹس ہیں، کافی ساری ویریشن مل ہاں جاتی ہے. وہی شاٹس ہیں، وہی کیمرے ہیں جو سب کے ایکسیس میں ہیں. بالکل ٹھیک. آئی فون پہ بنا لیں، ریڈ لگا لیں، ایری لگزا لگا لیں. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ شاٹ کیا لیتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اس شاٹ کو کیوں لیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کنٹینٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک. بات بھی شروع ہوتی ہے کنٹینٹ سے، جو میں آپ لوگوں کو پڑھاتا رہا ہوں کہ بنیاد تو کنٹینٹ ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. باقی یہ سارے کیمرے لائٹس تو انسٹرومنٹ ہیں آپ کا. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی. بالکل ٹھیک. سر اب آتے ہیں دوسرا پوائنٹ کی طرف، کہ مین جو ہماری بچپن کی میموری آپ نے بنائی ہے. آپ نے اینک والا جن ڈرامہ بنایا سر، ایک ماسٹر پیس تھا اس زمانے کا، جس زمانے میں کہتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری میں کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ کیسے آئیڈیا آیا آپ کے پاس سر جی؟ یہ کیسے، مطلب اس آئیڈیا کے پیچھے ریزن کیا تھی اور یہ کیسے شروع کیا آپ نے؟ دیکھیے، میں بہت لمبی کہانی ہے، میں اس کو نیٹ شیل میں بتاتا ہوں. کہ جب میں نے پی ٹی وی میں پروڈیوسر ہو گیا تو میرا کمپٹیشن بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھا. وہاں پہ اس وقت راشد ڈار صاحب تھے، نصرت ٹھاکر تھے، یاور حیات، سر یاور حیات تھے، اور فاروق بشیر صاحب تھے، اور ایسے لوگ تھے. ایوب خاور صاحب. ایوب خاور صاحب کام کر رہے تھے، محمد نثار حسین تھے. ایسے بڑے لوگوں میں مجھے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. اگر میں کوئی آئیڈیا دیتا بھی تھا نا تو وہ آئیڈیا میرا ہوتا تھا، اپروو میرے نام سے ہوتا تھا ہیڈ کوارٹر سے، اور کر کوئی اور لیتا تھا. اچھا اچھا. پھر میں نے سوچا کہ فیس ظاہر کیا کیا جائے. پھر میں نے یہ غور و فکر کیا کہ ٹیلی ویژن پہ بچوں کے لیے کوئی کام خوشی سے نہیں کرنا چاہتا. بالکل ٹھیک. اور اس کو یہ کوئی لوور لیول کا کام سمجھتے ہیں. میں نے کہا یہاں ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو یہ میری ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سرجیکل اسٹرائک تھی
صحیح کہ یہ کام کرنا. تو سرجیکل اسٹرائک کی, پھر وہ آئیڈیا, پھر سوچا کہ آئیڈیا کیا ہو. اب اس سے پہلے بے شمار چیزیں دماغ میں چلتی رہتی تھیں, جیسے الف لیلا دیکھا ہوا تھا, جیسے بچپن میں کھلونا میں ایک فینٹیسیز کامک اسٹرپ ہوتی تھی نستورجن, وہ ساری پڑھی ہوئی تھی. پھر کچھ دادی ماں نے کہانیاں سنائی ہوئی تھی, کچھ ماں نے جن بھوتوں کے قصے بیان کیے ہوئے تھے, کوئی قرآن مجید میں جنوں کا ذکر آیا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں کہیں مل جل گئیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور پھر خواب کچھ ایسے آتے تھے کہ جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں, سب چیزیں. تو وہ پھر ایک املگمیشن بن گیا. تو میں نے سوچا کہ ایک فینٹیسی بناتے ہیں, ایک جن کی کہانی بناتے ہیں. صحیح. اب سوال ہے کہ وہ جن کیسا ہو, ہاں جی, ہاں جی. اور وہ جن کی کہانی میں انٹرسٹ کیسے ہوگا. جنوں کی تو بہت کہانیاں. تو پھر سوچا کہ ویسا جن ہو تو انسانوں میں آ کے رہے اور انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے. صحیح صحیح. دیٹ واز دی میجر پوائنٹ. میجر پوائنٹ, نیئر ٹو ریئلٹی. یہ ڈفرینٹ تھا, ہاں جی, اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. بالکل ٹھیک. تو وہ پھر سوچا کہ پھر ریزن سوچی کہ وہ جن کیوں آئے. چلو ٹھیک ہے, آتا ہے رہتا ہے, پر کیوں. بالکل ٹھیک. لاجک ہونی چاہیے نا. بالکل. پھر چونکہ میں خود اینک لگاتا تھا جیسے تم لگاتی ہو, صحیح. تو میں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ شہنشاہ جنات کا وہ محبوب جن ہے اور اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. اچھا. تو شہنشاہ جنات جو اسے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور دنیا میں اور اینک لگوا کے آؤ. صحیح. وہ دنیا میں آ جاتا ہے اینک لگوانے. اوکے, اب سوچا کہ اس کا نام کیسے رکھا جائے. اب نام ایسے ذہن میں ابھی آیا. یہ سارا ڈرامہ اسکرپٹ پر ہے, ابھی یہ لکھا جا رہا ہے. ابھی سارا یہ سوچ میں ہے, لکھا بھی نہیں جا رہا, بالکل ٹھیک. صرف آئیڈیا لکھا گیا. صرف آئیڈیا لکھا. اب نام کا مسئلہ ہو گیا. نام بڑا امپورٹنٹ ہوتا, مین چیز, بہت ضروری ہے. وہ جیسے شعلے ایک نام ہے, بالکل. یا لو اسٹوری ایک جیسے نام ہے. ڈائلاگس ایک ذہن نشین ہو جاتے ہیں. تو پھر ایک دن میں واش روم میں شیو وغیرہ کر کے, تو اینک میں نے اتار کے رکھی ہوئی تھی سنک پہ. تو اینک میں نے لگائی اور یوں مرر میں دیکھا تو نام آ گیا ذہن, بالکل ٹھیک. کہ وہ اینک والا جن. تو دراصل وہ میرا اپنا ہی کریکٹر ہے, بالکل اینک والا جن. تو یہ اٹ واز دی بگننگ. پھر اس کے لکھوانے کا مسئلہ آیا تو کوئی لکھنے کو تیار نہیں تھا. بچوں کے ساتھ یہ حال کرتی یہ قوم. بالکل ٹھیک. 3 بڑے رائٹروں سے بات کی, ڈاکٹر یونس بٹ, اصغر ندیم سید اور ڈاکٹر یونس جاوید. کسی نے حامی نہیں بھری. یہ آپ بات کر رہے ہیں کوئی 90s کی, 1980s کی بات, 1980s کی, نہیں 1990 کی, 1991 کی بات ہے میرا خیال ہے, جب میں یہ آئیڈیا وغیرہ کے تھریشنگ میں تھا. بالکل ٹھیک. وہ آئیڈیا چلو بنا کے بھیج دیا, وہ اپروو ہو گیا. تو اب جب کوئی لکھ نہیں رہا تھا تو میرے ذہن میں اے حمید کا نام آیا. صحیح. اے حمید صاحب پہلے بھی بچوں کے لیے ناول لکھتے تھے. تو میں ان کے پاس چلا گیا, میں نے کہا یہ آئیڈیا. وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا, میں ضرور لکھوں گا. تو انہوں نے لکھا, ہم نے محنت کی اور اللہ نے مہربانی فرمائی. بالکل صحیح. تو سر جی آپ نے یہ 1991 میں آپ کے پاس یہ آئیڈیا آیا, آپ اس کی مطلب اوپر کام کرتے رہے, تو اس کی اسکرپٹنگ کس دور میں اسٹارٹ ہوئی تھی؟ یہ اس کا سن ہے 1993 to 1996. اوکے, 3 سال میں اس کی اسکرپٹنگ ہوئی تھی. 3 سال اس کی پروڈکشن ہوئی اور آن ایئر گیا. صحیح. فرسٹ 6 کے ایپیسوڈ کس ایرا میں آن ایئر ہوئی تھی؟ اب مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ 3 سال ہیں جن میں اسکرپٹ ساتھ ساتھ لکھے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ پروڈکشن ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ آن ایئر جاتا تھا ہر. اچھا سر, ایک بات بتائیں, ایٹ دا ٹائم آف یور رائٹنگ دی اسکرپٹ اور آئیڈیا, یہ جو کریکٹرس تھے اینک والا جن میں, ہمون جادوگر, نستور, وہ پھر چارلی ماموں, پھر وہ کافی سارے کریکٹرس تھے اس میں, وہ سارے آپ نے فرسٹ ڈرافٹ میں کمپلیٹ کر لیے تھے کہ ایک ہوتا ہے فرسٹ ڈرافٹ, پھر سیکنڈ ڈرافٹ, پھر تھرڈ ڈرافٹ, پھر ایک فائنل اسکرپٹ ہم لوگ بناتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ پریکٹیکلی ان پروفیشنلی ہونا تو یہی چاہیے جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے. جی جی. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں. ہاں البتہ جب اس کا آئیڈیا بنایا تھا میں نے, اس پہ میں نے اسی پہ عمل کیا تھا. صحیح. فرسٹ ڈرافٹ, سیکنڈ ڈرافٹ, تھرڈ ڈرافٹ, فورتھ ڈرافٹ خود ہی لکھتا تھا, خود ہی کینسل کر دیتا تھا, پھینک دیتا تھا اٹھا کے, پھر لکھتا تھا, پھر پھینک دیتا تھا.
کریکٹر بیسک کریکٹر میں نے ڈیولپ کیے اس کے، مطلب ہامون جادوگر کا کریکٹر، چڑیل کا کریکٹر، باپ کا، بچوں کا، جن کا، نوکر کا، چارلی ماموں کا، یہ سارے کریکٹر میں نے خود کریٹ کیا، بالکل ٹھیک، اور میں نے یہ رائٹر کو بتا دیا. ٹھیک ہے. رائٹر نے جب لکھنا شروع کیا تو پھر اس کے ذہن میں بھی کریکٹر آنے شروع ہو گئے. ہاں جی، وہ لفظ با لفظ پھر کہانی وہ بنتی جائے. سائیکل بن جاتا ہے، بالکل ٹھیک. پھر وہ بات چل پڑتی ہے. پھر میں اور رائٹر ایک ساتھ ایک پیج پہ سوچنا شروع ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں پھر بے شمار کریکٹر آئے. اس میں مکڑی چڑیل، اس میں کالا جادوگر، اس میں پیلا جادوگر، حاتم طائی، ایلینز، خلائی پتہ نہیں کیا کیا آپ نے مخلوق، کریکٹر اور انٹروڈیوس. پتہ نہیں سر کیا یہ کیا. کتنی دیر میں اس کی ساری پروڈکشن کمپلیٹ کی آپ نے؟ 3 سال. 3 سال میں؟ 3 سال میں فرسٹ ہی آپ نے سارے پروڈکشن کمپلیٹ کر کے دین آپ اس کو؟ نہیں بالکل نہیں، ساتھ ساتھ کرتے رہے. اچھا. پہلا ڈرامہ بنایا، پہلا ایپیسوڈ بنایا اور وہ بھیجا پاس ہونے کے لیے ہیڈ کوارٹر، پائلٹ پروگرام جسے کہتے ہیں. وہ اپروو ہو گیا. صحیح. انہوں نے کہا شروع کریں. اچھا، جب یہ آن ایئر جانا شروع ہوا تو مہینے بعد اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ حیرت ہوتی تھی، مجھے بھی ہوتی تھی، صحیح. رائٹر کو بھی ہوتی تھی. تو اس کے بعد جب 3 مہینے ہو گئے تو ہیڈ کوارٹر تو بڑا خوش تھا. اس نے کہا اس کو اور کریں. صحیح ہے. تو ہر 3 مہینے بعد وہ ایکسٹینڈ کر دیتے تھے. بالکل ٹھیک. تو ہم اسی لحاظ سے پلان کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اور ہر ہفتے اسکرپٹ آتا تھا، ہر ہفتے ریکارڈ ہوتا تھا، ہر ہفتے ایڈٹ ہوتا تھا اور آن ایئر جاتا تھا. سر آج کل تو ہم لوگ کوئی سی بھی مطلب آئیڈیا کو لے کر اگر ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہیں، ریکارڈنگ کی طرف جاتے ہیں، تو ہم لوگ تو چیزیں بہت ڈیجیٹل ہو گئی. ہم لوگ تو بڑا کوئکلی سب چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں. تو اس دور میں تو اتنا ڈیجیٹل بھی نہیں تھا، تو کیا کیا مشکلات پیش آتی اتنا کیا مطلب، ڈیجیٹل سرے سے نہیں تھا. بالکل. ہاں جی. اینالاگ تھا اور سب چیزیں مینول تھیں. ایڈیٹنگ جو اکوپمنٹ تھا وہ بھی مینول تھا، اور اس میں بھی آٹومیشن نہیں آئی تھی. کمپیوٹر ہمارے پاس تھا ہی نہیں، تو ہمیں چیزوں کو کرنے میں دیر لگتی تھی. اب آپ کروما اسکرین لگاتے ہیں، بہت کچھ ہے. گرین لگاتے ہیں، وہ 1 سیکنڈ میں ایک آپ بٹن دباتے ہیں پریمیئر میں جا کے، ریموو ہو اور وہ جاتا جو ہے، مرضی بیک گراؤنڈ چینج ہو جاتی ہیں، میوزک ایڈ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جو جاتا مرضی لگا دیتے. ہے. بالکل ٹھیک. اس وقت ایسا نہیں تھا. اس وقت ہمیں ایک تو ہم بلو اسکرین پہ کام کرتے تھے، گرین بھی نہیں کرتے تھے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کیا تھا، ایک پینل تھا، اس پہ ہمارے پاس صرف 2 سیلیڈس تھی. ایک نوب تھی اس کی لیومینس، اور ایک تھی کروما کی. بس ان دونوں میں ہم کھیلتے تھے. اور اصل جو زور ہوتا تھا ہمارا وہ ہوتا تھا لائٹ پہ، صحیح. کہ لائٹ جو ہے وہ 100% ایون ہو، بلو جو پیچھے بلو اسکرین لگی ہوتی تھی، اور وہ میچنگ کر رہی ہو باہر کے سین کے ساتھ. صحیح. یعنی جب اس کو ہم اس کا کروما کاٹیں اور کریکٹر کی جو لائٹ ہے وہ میچ کر رہی ہو. بالکل ٹھیک. ایون لائٹ ہونی چاہیے. نہیں، ایون لائٹ تو پیچھے اوور آل تھی سیٹ کی، وہ ہوگی نا اس کی سیٹ بلو اسکرین کی. بلو اسکرین کی. لیکن جو شاٹ ہم باہر سے لے کے آئے ہیں، جس کو ہم نے میچ کرنا ہے، آؤٹ ڈور کو انڈور کے ساتھ میچ کرنا، آؤٹ ڈور کی انڈور کے ساتھ میچ کرنی ہوتی تھی. اس میں لگتی تھی دیر. تو شروع میں ہمارے کیمرہ مین ڈیفیکلٹی میں جاتے تھے، لیکن پھر وہ سمجھ گئے، ابھی تھوڑا سا اسپیڈ اپ ہو گیا. لیکن پھر بھی ایک افیکٹ کے لیے میں 3 4 گھنٹے لگ جاتے تھے. صحیح. سر جی کوئی خوبصورت میموری بتائیں اینک والا جن ڈرامے کی ریکارڈنگ. بے شمار میموریز ہیں، لیکن ایک بہت یاد رہنے والی ہے کہ ہم شوٹ کرنے گئے جلو پارک. تو وہاں پہ ایک سین تھا کہ زکوٹا جن جو ہے وہ آ رہا ہے کیمرے کی طرف، اور اس نے گلے میں ایک اژدہا ڈالا ہوا ہے بڑا سا. اچھا، میں نے پورے ڈرامے میں کبھی آرٹیفیشیل سنیک یوز نہیں کیا. اچھا. اصلی سانپ یوز کرتے تھے. اچھا. تو وہ بڑا سا اژدہا تھا، بڑا سانپ موٹا، اس نے گلے میں ڈالا ہوا ہے اور وہ کیمرے کی طرف آ رہا ہے اصلی، اور میں اصلی سانپ. صحیح. اور اس نے آ کے ڈائلاگ بھی بولنا. اچھا، اب میرا کیمرہ مین اللہ جنت نصیب کرے ایسے خالد صاحب تھے، جہاں تک میری میموری کام کرتی ہے، یا شاید دل نواز تھے، نہیں ایسے خالد تھے. تو میں ان کے پیچھے کھڑا اس کو دیکھ رہا ہوں، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس کا دل جو ہے نا یوں دھڑک رہا ہے، اور اس کے سینے میں نظر آ رہا تھا کہ یوں اس کا دل دھڑک رہا ہے. میں نے خالد کے
کان میں کہا میں کہ خالد ٹیک احتیاط سے کرنا ہاں اور ایک ہی ٹیک لینی ہے اس کی، ہاں یہ اگر ہم نے دوسری ٹیک کرائی تو یہ مر جائے گا. جس طرح سے اس کے چہرے کے ایکسپریشنز چینج ہو رہے ہیں وہ چاہے دوبارہ نہ وہ نکال. نے دوبارہ ٹیک نہیں دے سکنے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر وہ ٹیک اوکے ہو گئی. اور صحیح. اس کے بعد جو زکوٹا تھا نا وہ گر گیا زمین. اور ایک بالکل دفعہ ہم شوٹ کر رہے تھے تو ایک اور واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹرین جا رہی تھی، صحیح. وہ ڈرائیور نے ٹرین روک لی. اچھا ہاں. اچھا. اور سب سواریاں تھیں وہ نیچے آ کے کھڑے ہو کے لائن کے اوپر ہماری شوٹنگ دیکھ رہی. اینک والا جن ڈرامہ. اینک اللہ جن کی شوٹنگ ہو رہی. واہ. ایک دفعہ ڈاکٹر طاہر القادری آ گئے ہمارے شوٹنگ پہ، اچھا اچھا. اور وہ ہماری ٹیم کو دیکھ کے انہوں نے اپنا وہ ان کے پاس جیپ تھی وہ رکے اور نیچے اترے اور سب ایکٹروں سے ہاتھ ملایا واہ اور بڑے خوش تھے وہ. انہوں نے اپنی ایک تسبیح مجھے دی واہ. کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے. طاہر القادری صاحب نے حفیظ طاہر صاحب کو تصویر دی. بالکل صحیح بالکل صحیح. تو یہ ایک اچھا وقت تھا. بالکل صحیح. سر جی یہ اتنا ماسٹر پیس بنایا آپ نے، اس کے بعد ایک دم سے آپ نے ذرا تھوڑا سا اس ویژولز ریپریزنٹیشن میں، ویژول پروڈکشن میں، ویڈیو پروڈکشن میں یا اس طرح کی کریٹیو کام میں ذرا تھوڑا سا آپ کا بریک آ گیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بالکل بریک نہیں آیا. اچھا. بات صرف یہ ہے کہ اینک والا جن بہت مشہور ہو گیا اور اتنا ہو گیا کہ وہ اس نے میری باقی پروڈکشنز کو اوور شیڈو کر دیا. واہ. میں نے بہت کام کیا، اس کے بعد بھی میں نے ایوارڈ لیے. اینک والا جن میں تو ملا ہی تھا، ٹھیک ہے. پھر میں نے پی ٹی وی ایوارڈ کیا، اس پہ مجھے ایوارڈ ملا. پھر میں نیلام گھر کا پروڈیوسر تھا، طارق عزیز شو کا پروڈیوسر تھا. پھر میں نے اینک والا جن 2 کیا، صحیح صحیح. اس میں میری نامینیشن ہوئی. یہاں سیزن 2 کیا. پھر میں نے میوزک پروگرام بے شمار کیے. سدا بہار کیا جس پہ مجھے پی ٹی وی ایوارڈ کی نامینیشن ہوئی. نامینیشن بھی ملنے کے برابر ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس طرح کوئی 6 پی ٹی وی ایوارڈ مجھے مختلف پروگراموں پہ ملے. پھر میں نے 50 منٹ کا آگ ڈرامہ کیا جس پہ مجھے پی ٹی وی نے انسینٹیو ایوارڈ دیا 6 لاکھ روپے. اس زمانے میں آپ سوچیں کہیں 2004 میں اگر کسی کو 6 لاکھ روپے مل جائیں. بالکل. وہ آدھے میرے اور آدھے میری ٹیم کے تھے. تو اس طرح بہت کچھ اللہ نے وقت دیا اور میں نے کام کیا، ڈاکومنٹریز بنائیں، سب کچھ. صحیح. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اینک والا جن کو ایک پائیداری دی، بالکل ٹھیک. وہ اس کا میں شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ پی ٹی وی فلکس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ وہاں موجود ہے جن پورا اینک والا جن، اور وہ موسٹ ویوڈ ابھی تک ہے. ابھی تک. اچھا سر، آج کل ایک وہ نئی سیریز چل رہی ہے دی ریٹرن آف نستورز کے نام سے، ہاں. وہ بھی شاید آپ کی پروڈکشن ہے؟ نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں. وہ شہزاد کیسر جو اس میں نستور جن تھا نا، جی جی جی. یہ اس کی پروڈکشن ہے. ٹھیک ہے. اور میرے حساب میں تو اس نے خراب ہی کیا آئیڈیا کو. اچھا. وہ چیز نہیں بنی. کیوں؟ آپ خود دیکھیں، ایک تو اس کا اسکرپٹ ویک ہے، ٹھیک ہے. دوسرا اس کے جو ویڈیو افیکٹس ہیں وہ اتنے اچھے نہیں جتنے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. یہ جدید دور میں بہت اچھے. ہمارے جو بچے ہیں وہ گیم آف تھرونز دیکھتے ہیں یار. سر مطلب گیم آف تھرونز بھی اب آج کل کی جنریشن کے لیے بہت پرانی ہو گئی ہیں. ابھی تو پتہ نہیں آگے بہت جا کے نیکسٹ کیا لیول ہونا کی ہے. چیزیں آ رہی ہیں. اب جس طرح کے ویڈیو افیکٹس آج کل دیکھے جا رہے ہیں اس کے برابر وہ نہیں ہے وہ سیریل. پھر اس آدمی نے نا یہ کیا کہ اس نے ایک مورل ایتھکس کا خیال نہیں رکھا. اچھا. اس نے مجھ سے اجازت بھی لی کہ سر یہ آپ کا آئیڈیا ہے تو میں یہ کر لوں. حالانکہ وہ اینک والا جن کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ کر ظاہر رہا سی ہے. بات ہے، ریئل آئیڈینٹی تو ان کی اینک والا جن سے ہی ہے. اینک والا جن کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے، کر رہے ہیں. اور اس کو اتنی پاپولیرٹی نہ ملی ہے نہ ملے گی جو اینک والا جن کو ملی تھی. بالکل ٹھیک. نہیں سر، اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت لیٹ، گیپ بہت ہے. کہاں 25 سال پہلے ایک چیز ہوئی اور اب اس کو بنا رہے ہیں. اگر وہ کوئی 10 سال پہلے بنا لیتا یا 15 سال پہلے تو شاید زیادہ کامیاب ہو جاتا. تو سر وہ اسی طرح سیکوینس میں ان کی ایپیسوڈز آ رہی ہیں کہ ایک پوری ایک سیریز؟ کس کے؟ یہ وہ ریٹرن آف نستور. یہ شہزاد کیسر کو پتہ ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا. میں نے تو 1-2 ایپیسوڈ دیکھے تھے. اچھا. تو میں آئی واز ڈس اپوائنٹڈ. صحیح صحیح صحیح. سر ایک بات بتائیں کہ یہ آپ کے جو کریکٹرس تھے، آپ نے ان کے آڈیشنز خود کیے تھے کہ ان کی اپروول بھی ہیڈ کوارٹر سے آئی تھی؟ نہیں، بالکل سب میری اپنی کاسٹنگ ہے. سب آپ کی اپنی کاسٹنگ ہے. مجھے کسی نے کبھی پریشرائز نہیں کیا کہ اس کو رکھ لو اس کو رکھ لو. ہاں کرتے تھے، جیسے یونین والے کرتے تھے کہ اس کو رکھ لو تو وہ رکھ لیتے تھے. سفارشی. ہاں.
کون تھا ایسا کریکٹر جو جس کو یونین کے کہنے پہ رکھا تھا آپ کے ڈرامہ میں؟ وہ اب تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک دو سفارشیں ضرور ہیں۔ ایک چارلی ماموں کو کی سفارش میرے بھائی نے کی تھی، اچھا اچھا جی. اور چارلی ماموں جو وہ بڑا اچھا آدمی ہے، وہ بعد میں بہت اچھا میرا بھائیوں کی طرح۔ تو وہ ایسے ہوا کہ جس دن ہی از این ایکسیڈنٹل ایکٹر، اوکے. ایکسیڈنٹل ایکٹر، بالکل ٹھیک. وہ نہیں میرے پاس ہے بھائی جان، یہ میرا دوست ہے اسد بنڈارا، اس کو آپ نے رکھنا ہے۔ صحیح. میں سوچا یار اسکرپٹ میں تو کوئی کریکٹر نہیں ہے، تو میں کیسے رکھوں؟ تو شوٹنگ کے دوران ہی پہلا ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہا تھا میں، تو ریکارڈ کرتے کرتے میں نے اس آدمی کے بارے میں سوچا، اس کو دیکھا یوں چل کے آ رہا ہے، چل کے جا رہا ہے، تو میرے ذہن میں چارلی چپلن آ گیا۔ صحیح صحیح. میں نے اس کو بلایا اسد کو، میں نے کہا اسد جاؤ ادھر وارڈروب میں اور کوٹ کالا اور کالی پینٹ پہنو اور چھڑی پکڑو اور میک اپ چلے جاؤ، اور اسے میک اپ والے سے کہو کہ تمہیں چارلی چپلن والی مچھیں لگا دیں۔ صحیح. اور ہیڈ بھی اتفاق سے مل گیا وہ چارلی والا وہاں پہ، تو میں نے اس کی انٹری بنا دی۔ صحیح. اور وہیں پہ ایک سین اس کا لکھا کہ بچے کہتے ہیں، وہ امریکہ سے آتا ہے، بچے کہتے ہیں چارلی ماموں آئے ہیں، تو اس طرح وہ کریکٹر انٹر ہو گیا، اور وہ ایک ہٹ کریکٹر تھا۔ صحیح. پھر اسد نے اسے بہت اچھا کیا، صحیح صحیح. ہی ڈیڈ اٹ ویری ویل، ابھی تک لوگ اس کو یاد کرتے۔ سر جی میں یہ اینک والا جن ڈرامے کو کلوز کرتا ہوں، مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے نزدیک کون سی ایک ایسی چیز ہے جس نے اینک والا جن ڈرامہ کو اتنی عزت دی، اتنی آپ اس کی وجہ سے آپ کو بھی اتنی عزت ملی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں ایسی کون سی ایک ایسی خاص بات تھی جس کی وجہ سے اینک والا جن اتنا پاپولر؟ دیکھیں آئیڈیا، آپ لوگوں سے میں نے ہمیشہ ڈسکس کیا ہے آئیڈیا، اگر آپ کا آئیڈیا اچھا ہے، اچھا اسکرپٹ آپ بنا لیتے ہیں اور اچھا ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں، تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہوں، پرزسٹنس ہو، اور پیشنس، آپ کے پاس پیشنس ہو، ریزیلینس ہو، کنسسٹنسی ہو، کیونکہ ایسے کام جو ہے نا وہ بہت محنت مانگتے ہیں، بہت صبر مانگتے ہیں۔ تو بنیادی چیز ہے کہ اس کا آئیڈیا، اس آئیڈیا کی وجہ سے، اپنے نام کی وجہ سے، فریشنس کی وجہ سے، اور میری اور یونیکنیس، اور میری ٹیم کی محنت کی وجہ سے اس کو یہ کامیابی ملی۔ بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اور اس کی کاسٹنگ کی وجہ سے کہ میں نے کسی بڑے ایکٹر کو نہیں رکھا، اس لیے جو ایکٹر آیا وہ اپنے کریکٹر کے ہی نام سے مشہور ہو گیا، بالکل ٹھیک. وہ کریکٹر بن گیا، وہ ایکٹر رہا ہی نہیں۔ وہ ایکٹر آئے نہیں. بالکل ٹھیک. ایسے ہی ہے آج کل بھی حسیب پاشا صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہی ایک ڈائلاگ کے ذریعے ان کی انٹری ہوتی ہے، تو بالکل آپ نے ٹھیک ہے سر۔ اس کا آپ کو جو جسے کہتے ہیں کہ فلاں فلم نے باکس آفس میں بہت بزنس کیا، تو اس ڈرامے نے بھی کتنا بزنس کیا تھا اس زمانے میں؟ کروڑوں کمائے۔ پی ٹی وی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی ڈرامہ اتنے پیسے دے سکتا ہے، اور خاص طور پہ بچوں کا ڈرامہ اتنے پیسے دے سکتا ہے، تو بہت کمایا۔ لیکن چونکہ میں پروڈیوسر تھا تو مجھے تو صرف تنخواہ ملتی تھی۔ بالکل. میں اگلا کویشچن میرا یہی تھا کہ آپ کو اس میں سے نہیں، کچھ نہیں، آپ صرف سیلری پہ تھے اس ٹائم پہ؟ سیلری پہ تھا، یہ پروجیکٹ آپ کا وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھا؟ انڈیپینڈنٹ نہیں تھا۔ بالکل. اس کا ریوارڈ ویسے بعد میں ملا، جب شہرت ملی، عزت ملی، اور میں بڑے بڑے لوگوں سے اس کی وجہ سے ملا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس پروگرام کو اینک والا جن کے کرداروں پہ کریٹ کیے ہوئے اسٹیج شو کو پرنسس ڈیانا نے دیکھا۔ واہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پرنسس ڈیانا نے بالکل. میرے ڈرامے کو دیکھا اور بہت پسند کیا۔ تو اس طرح بے نظیر بھٹو نے بھی آپ سے وہ دیکھتی تھی، اور وہ بلاول وغیرہ دیکھتے تھے، بلاول اور وہ اس کی بہنیں دونوں، یہ بہت فین تھے میرے۔ اب تو پتہ نہیں ان کو یاد ہوگا نہیں، لیکن ہوگا ضرور یاد، بچپن نہیں بھولتا کسی کو۔ ہاں جی ہاں جی. ابھی بھی کبھی بلاول سے ملاقات ہو اور اسے یاد کرایا جائے تو اس کو یاد آ جائے گا، ڈیفینیٹلی یاد آ جائے گا۔ اور آپ نے تو ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ ایپیسوڈ جس دن آن ایئر ہونا ہوتا تھا تو اسے ایک دن پہلے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں چلا جاتا تھا ایپیسوڈ، تو تاکہ وہ بلاول وغیرہ نے دیکھنا ہوتا تھا تاکہ وہ اسکول میں اگلے دن جا کے اپنے بچوں کو پہلے ہی بتا سکے کہ ہاں یہ بات بھی میرے تک پہنچی تھی، اور ٹھیک ہی ہوگی، میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوگی، کیونکہ اس کی پاپولیرٹی ایسی تھی کہ ابھی ریسنٹلی مجھے ایک نوجوان ملا، میں ایک الیکٹرک شاپ پہ چیزیں خرید رہا تھا، تو وہ چونکہ میں
اپنا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتا ہوں. صحیح. کچھ لوگ میرے چہرے سے واقف ہیں. بالکل صحیح. تو وہ دکاندار کہنے لگے جی میں آپ دیکھے ہوئے لگتے ہیں. تو میں نے اسے بتایا کہ میں اینک والا جن کا ڈائریکٹر ہوں. تو وہ تو خوش ہو گیا. پاس ایک بچہ کھڑا تھا نوجوان, اس نے میرے گھٹنے پکڑ لیے. اچھا. وہ کہتے جی میں فلاں پتہ نہیں کہڑے پنڈ تو آیا تے بس تانوں مل کے تے بس کمال ہو گئی ہے. اسی چھوٹے ہوندے سی تے ساڈے گھر ٹی وی ہوندا سی, حویلی ہوندی سی تے سارے پنڈ دے بچے کٹھے ہو کے اوتھے اسی دیکھدے سی اینک والا جن, اور سب دی کوشش ہوندی سی کہ اگے تو اگے بہ جائیے صحیح. اور ٹی وی دے اگے بہ کے دیکھیے تے جن جگہ نہیں سی ملدی وہ کندھ اُتے بہ جاندے سی. تے جس دن بجلی نہیں سی ہوندی پنڈ وچ صحیح. تے اسی ٹریکٹر دی بیٹری نال ویکھنے سن. واہ واہ واہ. اللہ سر کی جی کیسا لگتا ہے اتنے اچھے کمنٹس ملتے ہیں آج بھی آفٹر ایون 25 ایئرس؟ ہاں کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. ابھی بھی کسی کو اگر کہیں کسی نئے شخص سے ملیں اور اپنا تعارف کرائیں اور بتائیں اینک والا جن کا میں ڈائریکٹر ہوں, تو اس کی آنکھوں میں خوبصورت سی چمک آتی ہے. بالکل صحیح. اچھا سر ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ کے بچے بھی اسی فیلڈ میں سر؟ ماشاء اللہ جی, میری بڑی بیٹی جو ہے اس نے بھی فائن آرٹس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. وہ پینٹر ہے, پوئٹس ہے. اس میں اداکاری کی ایبلٹی بھی ہے. بچوں کی اس کی شادی ہو گئی اس لیے وہ اس طرف نہیں آئی, اور وہ اب ایجوکیشنسٹ ہے. صحیح. تو بیٹا میرا ماشاء اللہ سیلیبریٹڈ ڈائریکٹر ہے. لکس اسٹائل ایوارڈ اس کو ملا ہوا ہے, ماشاء اللہ. جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے. نہیں وہ بھی ڈائریکٹر ہے ماشاء وہ اللہ. بھی ڈائریکٹر, صحیح. وہ فکشن بھی بناتا ہے, ڈرامے بناتا ہے, میوزک ویڈیوز بناتا ہے, اور پروفیسر ہے, NC میں پڑھاتا ہے. صحیح. چھوٹی بیٹی ہے وہ کلچرل اسٹڈیز پڑھ رہی ہے, وہ ایکٹریس ہے, واہ. وائس آرٹسٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں کوئی اللہ تعالیٰ نے میری فیملی میں رکھی ہیں, تو میں اس کا شکر کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. سر کیا ایسا ہوتا ہے بچوں کو جسے کہتے ہیں کہ موروثیت میں چیزیں مل جانا, آپ کے بچوں کو بھی آپ کی طرف سے اس طرح کی چیزیں؟ ان کو تو میری طرف سے ضرور ملی ہیں. موروثیت کے علاوہ عامر ایسا ہے کہ ایک ماحول ہوتا ہے جس میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, اور اس ماحول کے اندر آس پاس جو چیزیں ہیپن ہو رہی ہوتی ہیں وہ ذہن کے اندر بچپن سے جاتی رہتی ہیں. بالکل ٹھیک. بس حمزہ اینک والا جن کے سیٹ پہ آیا کرتا تھا, آپ سوچیں وہ وہاں بیٹھ رہتا تھا, دیکھتا رہتا تھا. پھر وہ ایک سین میں خود بھی آیا تھا اچھا اچھا. آخری ایپیسوڈ میں, صحیح. اس کو ہم نے نستور کا بیٹا بنایا تھا. صحیح صحیح. تو وہ چیز کہاں جاتی ہے؟ بیٹی چھوٹی ہے, بڑی ہے, اور بڑی بیٹی نے تو اینک والا جن کے ایک ایپیسوڈ میں کام بھی کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں کہیں غائب تھوڑی ہوتی ہیں, بالکل رہتی ہیں. بالکل صحیح. سر کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ آج کل کے اپ کمنگ نوجوان ڈائریکٹرس کو؟ میں صرف یہ کہتا ہوں نوجوان ڈائریکٹرز کو خاص طور پہ کہ کنٹینٹ پہ بہت زور دینے کی ضرورت ہے. اچھے اسکرپٹ رائٹرز پیدا کرنے کی, اور ان اسکرپٹ رائٹرز کو ٹرین کرنے کی اور ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم جہاں لیک کر رہے ہیں وہ کنٹینٹ ہے. ہر ڈرامہ جو بھی نیا آتا ہے وہ پرانے ڈرامے ہی یاد کرا رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو وہ آئیڈیا تھا, اچھا یہ تو وہ آئیڈیا تھا. اور پھر ہمیں اب یہ بہت ہو گئی طلاق اور بے وفائی اور کیا کہتے ہیں ساس کا سسر کے ساتھ جھگڑا. ہاں, وہ اس سے نکل جانا چاہیے. اب ہمارے مسائل بہت وسیع ہیں, اور ہمیں نگیٹیوٹی کو ہرگز اس کا پرچار نہیں کرنا چاہیے. پازیٹیوٹی کو آگے بڑھانا چاہیے, اور محبت کو آگے بڑھانا چاہیے اپنے میڈیا کے ذریعے. میڈیا میں بہت پاور ہے. اگر آپ نگیٹیوٹی کو بڑھائیں گے تو معاشرہ نگیٹیو ہو جائے گا, اگر آپ پازیٹیوٹی کو بڑھائیں گے تو معاشرہ پازیٹیو ہو جائے گا. اور پھر ہمارے بہت زخم لگے ہوئے ہیں نفرتوں کے, حقارتوں کے, اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے میڈیا کے ذریعے محبت کا پرچار کریں اور لوگوں کو آپس میں جوڑیں. پھر یہ ہے کہ اس کام کے لیے بہت زیادہ پڑھنا چاہیے اور بہت زیادہ اچھا دیکھنا چاہیے. اچھا پڑھنا چاہیے اور اچھا دیکھنا چاہیے. بالکل. دنیا کے بہترین ڈائریکٹرز کی فلمیں دیکھیں, ان کے بہترین لوگوں کے ڈرامے دیکھیں, گلزار کی فلمیں دیکھیں, کرسٹوفر نولین کی فلمیں دیکھیں, الفریڈ ہچکاک کی مسٹریز دیکھیں, اسٹیون اسپیلبرگ کی فلمیں دیکھیں, ET دیکھیں, شینڈلرز لسٹ دیکھیں,
اور سیونگ پرائیویٹ رائن دیکھیں، اس طرح کی کلاسکس دیکھیں، بین ہور دیکھیں، کلوپیٹرا دیکھیں کہ کام کیا ہو رہا ہے. یہ ریجیکٹ نہ کریں پرانی چیزوں کو، پرانی چیزوں سے ہی نئی چیزوں تک آئے ہم لوگ. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. ڈیجیٹل ایرا سے پہلے کی چیزیں بھی دیکھیں، ڈیجیٹل ایرا کی چیزیں بھی دیکھیں. جو اب اوپن ہیمر اگر کسی نے نہیں دیکھی تو یہ گناہ ہے، بالکل اسے دیکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر کسی ڈائریکٹر نے نہیں دیکھی، بالکل ٹھیک. عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، اگر بالکل کسی ڈائریکٹر نے وہ نہیں دیکھی تو پھر وہ کرائم ہے کہ نہیں دیکھی. ان چیزوں کو دیکھیں، سیکھیں. اور باقی یہ ہے کہ پیشنس ہونا چاہیے ڈائریکٹر میں، ریزیلینس ہونی چاہیے، کنسسٹینسی ہونی چاہیے، تو پھر آپ ضرور کامیاب ہوں گے. یہ آپ نے کامیابی کا ایک فارمولہ دے دیا. یہی فارمولہ. بالکل ٹھیک. اور سر آپ کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ میری 5-10 منٹ کی ملاقات کا ٹائم تھا، لیکن میں نے نالائکی دکھاتے ہوئے میں نے زیادہ ٹائم لے لیا. کوئی بات نہیں. آپ کا بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کا حامی ناصر ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. تھینک یو.